صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا کلام دان گیا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ
بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وبابانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سبحان اللہ، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، حق نبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين۔ آج کے مختصر وقت میں دنیا اسلام کی ایک عظیم ہستی، اہل اسلام کے بہت بڑے محسن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی
رضی اللہ تعالی عنہ ثم اللہ عنہ، آپ کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی جن کے سننے کی ہم سب سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مناسبت یہ ہے کہ امام اعظم کا وصال اسی مہینے میں ہوا تھا، شعبان میں۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں کہ دین جاننے اور پھیلانے والوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے مبلغ، جو دین کی کوئی بھی بات آگے پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ مبلغ کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنے والا، اور تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا آپ اسے آگے پہنچا دیں۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، صحیح بخاری شریف میں ہے، حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے سنو اسے آگے پہنچا دیں، اگرچہ ایک آیت بھی ہو۔ آیت سے مراد قرآن شریف کی آیت بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد ایک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی مجھ سے سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کو کہتے ہیں مبلغ۔ اب مبلغ جو ہوتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پورا علم جانتا ہو، کسی کتاب سے دیکھ کر بھی آگے پہنچا سکتا ہے، کسی سے سن کر بھی، بلکہ پہنچانے والا ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو، صحیح عقیدہ بھی ہو۔ بہت سے بد عقیدہ اور بہت سے غیر مسلم بھی دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ المختصر، دین پہنچانے والوں کی ایک قسم ہے مبلغ، اور دوسری قسم ہے مدرس، جو کتب دینیہ پڑھانے کے حوالے سے تدریس کر کے دین کو آگے پہنچائے۔ دینی علوم کی اشاعت کرنا بھی یہ دین کا حصہ ہے۔ اب مدرس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ صحیح العقیدہ ہو۔ مدرس معلم کو کہتے ہیں، استاد کو کہتے ہیں، وہ کسی بھی عقیدے کا ہو سکتا ہے۔ آپ مختلف اداروں میں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مدرس اور کچھ معلم اساتذہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے۔ تیسری قسم ہے مصلح۔ پہلی قسم تھی مبلغ، اس لیے دوہرائی کرا رہا ہوں کہ پیچھے نہ بھول جائیں ورنہ مجھے اور ٹائم لگانا پڑے گا۔ پہلی قسم مبلغ اور دوسری قسم مدرس، تیسری قسم ہے مصلح۔ مصلح کا مطلب ہوتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح کرنے والا، اور اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک علم نہ ہو، تو لہذا یہ بھی علم والوں کی ایک قسم ہے۔ لیکن مصلح کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ بھی ہو۔ یاد رکھیے گا، مبلغ کے لیے صحیح العقیدہ ہو یہ ضروری نہیں، کوئی بھی تبلیغ کرتا ہے، اور مدرس کے لیے بھی ضروری نہیں کہ صحیح العقیدہ ہو، کسی بھی عقیدے کا بندہ تدریس کرتا ہے۔ لیکن جو مصلح ہوگا وہ اہل علم ہے جس کا عقیدہ صحیح ہو، جس کا عقیدہ صحیح الایمان ہو۔ میں اس کی ایک نظیر پیش کرتا ہوں قرآن شریف سے۔ آپ حضرات جو قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ شریف کا دوسرا رکوع اس کا اٹھا لیجیے گا، جدید ترجمہ قرآن مثلاً کنز ایمان شریف سے ترجمہ پڑھ کر آپ دیکھ لیجیے گا، بالکل تفصیل سے اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع میں
لوگوں کے تین طبقات بیان فرمائے سورہ بقرہ شریف میں. مومن، مومن یعنی ایمان والا، جو زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہو دل سے مانتا بھی. اور دوسری قسم ہے کافر، کافر جو کھلم کھلا منکر ہو دین اسلام. اور تیسری قسم ہے منافق. کیا جی؟ منافق. منافق کا مطلب ہے زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل سے مانتا نہ. اگر نیند کھولنے والا جملہ سنے تو یہ بنے گا اتو کوچے بچو کوچے. نیند کھول ہی نہیں سکتی. میرا خیال ہے سب کی نیند کھل جائے گی. تو یہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. مومن الذین یؤمنون بالغیب. دوسری قسم کافر ان الذین کافروا. اور تیسری قسم منافق ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ منافق. اچھا، اب جو منافق ہوتا ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. جو کھلا کافر ہے وہ تو کہتا ہے میں آپ کا دشمن ہوں، اگلا بندہ سمجھ جاتا ہے. لیکن جو منافق ہو وہ کہتا ہے بھائی میں آپ کا ہوں، لیکن آپ اپنا ہوتا نہیں. تو لہٰذا وہ کسی بھی موڑ پر موقع پا کر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور سخت نقصان پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ منافقین کی کارگزاریوں کو بیان کرتے ہوئے اسی رکوع میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان سے کہا جائے یعنی منافقین سے جو اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں دل سے نہیں مانتے ہیں، بھئی زمین پر فساد مت پھیلاؤ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ. یہاں فساد سے مراد لڑائی جھگڑا دہشت گردی یہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہاں پہ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ جو بدعقیدگی ہوتی ہے یہ بھی فساد ہے. بدعقیدگی یہ بھی فساد ہے. یا جان کا نقصان ہوگا یا ایمان کا نقصان ہوگا. جان کا نقصان ہوگا تو یہ ظاہری حملہ ہے، اور اگر ایمان کا نقصان ہوگا تو یہ باطنی حملہ ہے. اور منافق جو ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے باطنی حملہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے کہ یہ کام نہ کرو، فساد مت پھیلاؤ، ادھر کہتے ہو تمہارے ادھر کہتے ہو تمہارے، جی وہ اپنی طرف کھینچتا ہے وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، تو پھر درمیان میں تم آ جاتے ہو تو جھگڑا پڑ جاتا ہے، فساد پھیلتا ہے اس حوالے سے. یہ کام نہ کرو. قالوا انما نحن مصلحون. قالوا انما نحن مصلحون. اللہ فرماتا ہے وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم تو محض اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں. کیا ہے؟ اچھا، وہ تھے بدعقیدہ، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مصلح ہیں. اللہ نے کیا جواب دیا؟ الا انہم هم المفسدون. کان کھول کر سن لو جی، وہ فسادی ہے. کیا ہے؟ فسادی. تو اس آیت سے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں مصلح کے لیے ضروری ہے کہ صحیح العقیدہ بھی صاحب. ٹھیک ہے، تبلیغ کوئی بھی کرتا ہے مبلغ، تدریس کوئی بھی کرتا ہے مدرس، لیکن مصلح وہی ہوگا جس کا اپنا ایمان صحیح ہو، جس کا عقیدہ صحیح ہو. اچھا، اب دین پھیلانے والوں کی ایک قسم اور بھی ہے، اور پھر ان کی قسمیں ہیں مفسر، قرآن کی تفسیر سے دین پھیلانے والا، محدث جی، حدیث نبوی کے حوالے سے دین پھیلانے والا، فقیہ جی، قرآن و حدیث کے خلاصے کے حوالے سے دین پھیلانے والا. تو پھر کون سی قسمیں ہیں؟ میں موٹی موٹی قسمیں بیان کر رہا ہوں. چوتھی قسم ہے مجدد. چوتھی قسم ہے مجدد، اور مجدد کا دوسرا نام ہے محی الدین. کیا کہا میں نے؟ محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا. اور مجدد کا مطلب دین کو تر و تازہ کرنے والا. اب امام اعظم کے حوالے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس تمہید کے بعد سے بات فرمائیں. آپ صرف مبلغ نہیں،
صرف مدرس نہیں، صرف مصلح نہیں، بلکہ مجدد ہے، محی الدین ہے، محی الاسلام ہے، محی السنہ ہے۔ اب آپ کہیں بھی ان میں کیا فرق ہے پھر مصلح میں اور مجدد میں؟ یاد رکھیے مجدد اور محی الدین جو ہوتا ہے وہ بھی مصلح ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مصلح ہوتا ہے، لیکن ایک شرط اس کی ایسی ہوتی ہے جو مصلح میں نہیں ہوتی۔ مجدد اور محی الدین میں ایک شرط ایسی ہوتی ہے جو مصلح میں نہیں ہوتی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے ایک اسلامی صدی کے آخر میں، ایک اسلامی صدی کے آخری حصے میں اس کے علم کا چرچا ہو۔ کیا ہو جی؟ علم کا چرچا ہو۔ چرچے کا مطلب یہ نہیں کہ مشہوری ہو، تشہیر ہو، پبلسٹی ہو اس کی، اور لوگ پتہ جانتا ہو۔ یہ تو شہرت کے حوالے سے تو ٹی وی والے زیادہ مشہور ہوتے ہیں، ٹی وی والے زیادہ مشہور جو ہر طرف بولتے رہتے ہیں۔ تو یہاں مصلح سے مراد وہ نبی کے دین کا علم رکھنے والا ہے، جس کے علم کا چرچا ہو۔ چرچا اس معنی میں کہ دنیا کے لوگ یا خطے کے لوگ اپنے بڑے بڑے مسائل کے حوالے سے جب دوسرے اہل علم بے بس ہو جائیں ان کے حل کرنے سے، تو وہی بندہ حل کرے۔ صدی کے آخر میں ہو اور دوسری صدی کے شروع میں بھی رہے، سبحان اللہ، یہ بڑی شرط ہے مجدد کی۔ تو لہذا بڑے بڑے خدمت دین کرنے والے صالحین نیک ہزاروں نے لاکھوں گزرے، لیکن سارے مجدد نہیں ہیں، کیونکہ وہ آخر صدی میں ہوں بھی صحیح تو اگلی صدی کا انہوں نے کوئی حصہ نہیں پایا۔ تو یہ شرط ہوتی ہے مجدد کی۔ تو امام اعظم کے اندر یہ شرط ہوتی ہے، امام اعظم کے اندر یہ شرط موجود ہے، کیونکہ آپ سن 70 ہجری میں پیدا ہوئے، 70 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صدی میں آپ کا وصال ہے اسی صدی میں، اس صدی کے ختم ہونے سے 30 سال پہلے امام اعظم پیدا ہوئے، سبحان سن اللہ، 70 ہجری میں، اور اگلی صدی کے 50 برس آپ نے پائے۔ سبحان اللہ، تو پہلی شرط بھی موجود ہے، اگلی شرط بھی موجود ہے۔ تو صرف یہ نہیں کبھی ایک بندہ ایک صدی کے شروع میں پیدا ہو اور دوسری صدی کے ایک صدی کے آخر میں پیدا ہو اور اگلی صدی کے اول میں کچھ حصے کے بعد وفات پا جائے وہ مجدد ہو گیا، نہیں، یہ ہر بندہ نہیں، یہ علم والے کی بات ہے، نبی کے دین کے پھیلانے والے کی بات ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ بھئی حضرت امام اعظم علم کے حوالے سے ان کا کیا درجہ ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا، علم کے حوالے سے ان کا کیا درجہ ہے یہ بھی سمجھنا پڑے گا۔ علم کے حوالے سے ان کا درجہ میں کہتا ہوں 100 کی ایک بات ٹائم کے مطابق، لیکن آپ کی چپ بتاتی ہے کہ میں 100 کی 200 باتیں کروں، سبحان اللہ، پھر ٹائم لگ جائے گا، پھر پریشان ہو گئی۔ تو لہٰذا جلدی جلدی سنیں جاگ کر۔ 100 کی ایک بات کا مطلب جس کے بعد بحث ختم ہو جائے، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی کا فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے پیش گوئیاں فرمائی تھی، جی بہت سی ہزاروں پیش گوئیاں، ان میں سے ایک کوئی پیش گوئی حضرت امام اعظم کے بارے میں، امام اعظم کی علمیت کے بارے میں۔ ایک بندہ پیدا ہوگا، کیا لو کان العلم او قال الدین عند الثریا لنالہ رجل او قال رجال من ابناء فارس، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث۔ حضور نے فرمایا زمین پہ علم حاصل کرنے والے تو بہت ہیں، سفر کیے جی رحیمیہ خان سے پڑھنے جانا ہے تو دوسرے ملک میں چلے گئے، ایک مثال ہے، وہ زمین تک ان کی حد ہوگی علم حاصل کرنے کی،
لیکن میری امت میں فارسی بولنے والے قبیلے سے عربی نہیں بولے گا، عربی نہیں ہوگی اس کی مادری زبان، بلکہ مادری زبان ہوگی فارسی. ایک بندہ ایسا بھی آ رہا ہے کہ اگر علم زمین پہ تو زمین پہ کہکشاں پہ بھی ہو، ستاروں پہ بھی ہو، تو وہ وہاں پہ بھی کمند ڈالے گا. سبحان اللہ. اور وہاں سے بھی علمی جواہر لا کر میری امت کو پیش کرے گا. امام جلال الملت والدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر ایک مفصل کتاب لکھی اسی موضوع پہ. اس حدیث میں کس بندے کا بیان ہے؟ تو انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ امام اعظم کے سوا اس کا مصداق کوئی ہو سکتا ہے. امام اعظم کے بارے میں حضور نے فرمایا اب جس کے علم کی گواہی خود سرکار کی زبان نبوت دے رہی ہو تو کتنا بڑا علم والا ہوگا. تو لہذا صرف صدی کے آخر میں اول میں نہیں ہے، علم میں بھی جی اپنی مثال آ ہے. اچھا اب پریکٹیکل طور پہ ہم اس کو بھی دیکھ لیں، یعنی مشق بھی اس کی کر لیں عملی شکل میں کہ امام اعظم واقعی سب سے بڑے علم والے تھے اپنے دور میں. جو مسئلہ کسی سے حل نہیں ہوتا تھا کون حل کرتا تھا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی. ٹائم کی نزاکت کے پیش نظر ایک آدھ مثال پیش کر سکتا ہوں. ایک عالم دین نے محدث نے رات کے ٹائم اپنے گھر والوں سے اختلاف کے دوران 3 طلاق کی قسم اٹھائی. اہلیہ نے بولنا بند کیا. انہوں نے کہا میرے ساتھ بولو بات کرو. انہوں نے کہا بات نہیں کروں گی. اشارے سے کہ بات نہیں کروں گی، بولو بھی نہیں، کیونکہ اختلاف پیسے ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے تم نہ بولی تو تمہیں 3 طلاق. ٹھیک ہے، یہ مولوی کو بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. خیر جب وہ جھگڑا ہوا طول پکڑ گیا، اب وہ جوش میں آ کر یہ بات تو انہوں نے کہہ دی، لیکن خطرہ یہ پڑ گیا کہ صبح صادق کے بعد تو میرا گھر ہی برباد ہوگا. ٹھیک، اب کیا کروں؟ بڑی محنت کریں سماجت کر کو نہیں بولوں. ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا حل ابو حنیفہ ہے. کون ہے جی؟ حالانکہ وہ خود بہت بڑے محدث تھے اور ایک روایت کے مطابق خود امام اعظم کے اساتذہ میں شامل ہیں. امام اعظم نے خود ان سے حدیث حاصل کی. اساتذہ بھی جن سے مسئلے کا حل نہیں. سبحان اللہ. تو کوئی چیز تو ہے نا. آ گئے آدھی رات کو دروازہ کھٹکھٹایا. امام اعظم باہر تشریف لائے. استاد صاحب کیسے تکلیف فرمائی؟ وہ یارہ تیری استادی نہ جھگڑا تھی کہ پیدا ایک معاملہ ہوا پڑا ہے تو آپ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. صبح صادق سے پہلے اگر وہ نہ بولی تو پھر یہ ہوگا کہ بھئی میرا گھر تو برباد ہوگا صبح. تو میرے ذہن میں تم بھی حل کر سکتے ہو. امام اعظم نے فرمایا کہ یہ تو آسان ہے. کیا جی؟ آسان ہے. آسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج میں صبح صادق سے گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے فجر کی اذان دلوا دوں. کیا کروں گا؟ آپ پہلے اذان دلوا دوں. وہ اذان سنیں گی کہیں گے صبح صادق ہو گئی، شاید وہ بولے گی، حالانکہ صبح صادق نہیں ہوگی. تو امام اعظم نے ایسے کیا. جب اذان ہوئی تو اہلیہ محترمہ بولی الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی. الحمدللہ میری جان چھوٹ گئی. انہوں نے کہا الحمدللہ تم بحال ہو گئی. میں اس کے جو نا وہ اثر تھا جو منفی اس سے بچ گیا. میں انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ اذان صبح صادق والی نہیں ہے، یہ طلاق ختم کرنے والی. تو یہ حل کس نے کیا؟ امام اعظم نے. تو ایسے سرکار نے فرمایا میری امت کا ایک عالم ایسا آئے گا مسئلہ آسمان پر بھی ہوگا تو بولا کہ الحمدللہ ہم ان کی فقہ کے پیروکار ہیں. اسی نسبت سے عقیدے کے اعتبار سے سنی
اور فقہ کے اعتبار سے حنفی. نفی. حنفی. امام مالک وہ بھی امام، امام شافعی وہ بھی امام، امام احمد بن حنبل وہ بھی امام، لیکن امام ابو حنیفہ امام اعظم. امام مالک سے بھی بڑے، امام شافعی سے بھی بڑے بے شک، لیکن ہمت پر بول رہا. امام احمد بن حنبل سے بھی بڑے. کس میں بڑے؟ عمر میں بڑے، عمر میں بھی بڑے، عمر میں بھی بڑے، نیکی اور تقوی میں بھی بڑے، اور علم میں بھی بڑے، اور رتبے کے اعتبار سے بھی بڑے. آپ کا ایک امتیازی رتبہ یہ ہے کہ امام اعظم صرف مجتہد نہیں بلکہ آپ تابعی بھی ہیں. تابعی جنہوں نے صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا. 4 صحابہ کرام سے آپ نے زیارت کر کے ان کا فیض حاصل کیا، کم از کم 4. دوسری باتیں بھی ہے لیکن کم از کم 4 صحابہ کرام سے، ان میں حضرت انس بھی شامل ہے. امام مالک امام ہے، مجتہد ہے، تابعی نہیں ہے. ہمت کرو. امام شافعی تابعی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل تابعی نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی ہے. اور تابعی غیر تابعی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے حدیث میں ہے، کیا حدیث میں ہے، تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ حدیث کا، حدیث کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ سرکار کا فرمان، اور دوسرا معنی یہ ہوتا ہے صحابی کا فرمان، اور تیسرا معنی ہوتا ہے تابعی کا فرمان. اس کا تو امام اعظم ابو حنیفہ سادہ جملہ بھی بول دے وہ بھی حدیث ہے، کیونکہ آپ تابعی ہیں جی، تابعی. اور سب سے بڑی خدمت آپ کی دین اسلام کی جو تجدید ہے، احیاء ہے، وہ ہے تاسیس فقہ اسلامی. تاسیس فقہ اسلامی یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے آپ نے اس پر غور فرمایا ایک دین کے ایک پہلو پر، اور آپ کے سامنے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. قرآن یاد کرنے والے بہت، حافظ بہت، قاری، مجوید، مقری، اور قرآن شریف کے حوالے سے علوم قرآن کو پھیلانے والے بہت ہیں. حدیث شریف کے حفاظ بہت ہیں، یعنی محدثین بہت ہیں. لیکن قرآن و حدیث کیا کہتا ہے بندوں سے، کیا مطالبہ ہے، یہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا. اب مسئلے کی ضرورت پڑے تو ہر بندے کو صلاحیت نہیں، لہٰذا قرآن میں کیسے تلاش کرے گا یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیسے تلاش کرے گا کہ اس حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے. امام اعظم نے مہربانی فرمائی، آپ نے 40 علماء پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی. عموماً اس میں 40 ائمہ اسلام ہوتے تھے، کوئی قرات کا ماہر، کوئی تفسیر کا ماہر، کوئی حدیث کا ماہر، کوئی فقہ کا ماہر، کوئی لغت کا ماہر، کوئی صرف کا ماہر، کوئی نحو کا ماہر، کوئی بلاغت کا ماہر. ہر علم کے اندر چن کر چنیدہ بندے آپ نے منتخب فرمائے، اور سبحان اللہ وہ تھے بھی آپ کے شاگرد. مطلب یہ ہوا کہ وہ علوم جو ان کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے امام اعظم کے پاس ہیں. تو آپ نے یوں کیا، جو سب سے بڑا دین کا کام ہے وہ یہ ہے کہ میں چھوٹی سی ایک مثال پیش کروں. آپ نے پڑھی نماز، جی نماز کے لیے پہلے ضروری ہوتی ہے طہارت. کیا ہوتی ہے؟ طہارت. طہارت میں سے ایک ہے وضو. کیا جی؟ وضو. اب وضو کے کون کون سے فرض ہیں، کون کون سے کام سنت ہیں، کون کون کے کام کون کون سے مکروہ ہیں، کون سے کرنے کے کون سے نہیں کرنے کے. امام اعظم نے وضو کی آیتیں ایک جگہ علیحدہ جمع کی، اور وضو کی جتنے حدیثیں تھیں وہ ایک جگہ پہ جمع کی. پھر اس کے بعد ویسے ہی کون سی آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، کون سی حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے، اور ہر مسئلہ برابر نہیں ہوتا. بولو مسئلہ برابر. آپ نے جب اللہ اکبر کہی یہ بھی مسئلہ ہے، نماز شروع کی، اس کے بعد پڑھا سبحانک اللہم یہ بھی مسئلہ ہے، بولنا بھی مسئلہ ہے، نہ بولنا بھی مسئلہ ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی یہ بھی مسئلہ ہے. قرآن شریف پڑھا نماز میں یہ بھی مسئلہ ہے. لیکن قرآن شریف کی قرات نماز میں فرض ہے.
سبحانک اللہ کا حکم تو ہے لیکن سبحانک اللہ فرض نہیں، واجب بھی نہیں. بولو جی، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، سنت کا درجہ اس کا. اور اس طرح سے قرآن شریف پڑھنا حکم بھی ہے اور یہ درجہ اس کا کون سا فرض کا درجہ ہے. قرآن فرض ہے. تو امام اعظم نے سارے مسئلے قرآن و حدیث سے جو نکلتے تھے وضو کے میں مثال پیش کر رہا ہوں ان کو الگ کر دیا. فرض اتنے وضو میں سنتیں اتنی ہیں، واجب نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا وضو میں واجب، دقیق نظری دیکھیں، فرمایا وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا، واجب ایک اصطلاح ہے. تو اس درجے کی کوئی دلیل ایسی نہیں کہ جو نماز وضو کا کسی مسئلے سے تعلق رکھتی ہو. سنتیں الگ کر دی، مستحبات الگ کر دیے، مکروہات الگ کر دیے، ناقضات الگ کر دیے. وضو کو کون کون سی چیزیں توڑتی ہیں ایک لسٹ بن گئی ہر بندے کے لیے. اب ہر بندے کو ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میں آیت میں کس آیت میں مسئلے کو دیکھوں یا کس حدیث میں دیکھوں؟ امام اعظم نے خلاصہ نکال کر پیش کر دیا. بیٹے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جس فصل کی ضرورت پڑے کھول کر دیکھ. ایسے ہی کیا تیمم کے بارے میں، ایسے ہی کیا غسل کے بارے میں، ایسے کیا نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکات کے بارے میں. پیدا ہونے سے لے کر مرنے کے بعد تک میراث کے مسائل تک ایک ایک باب کو آپ نے اسی طرح کھنگال کر پیش کیا اور سارا خلاصہ نکال کر پیش کیا. اسی کو کہتے ہیں فقہ اسلامی. تو فقہ اسلامی کے مؤسس امام اعظم ابو حنیفہ ہے اور یہ ایسا کام ہے جو پہلے کسی نے نہیں کیا، لہذا یہ تجدید ہے. اور جو تجدید کرے اسے کہتے ہیں مجدد، اور مجدد ہی کو کہتے ہیں محی الدین، اسی کو کہتے ہیں محی الاسلام اور اسی کو کہتے ہیں محی سنت. جی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے مرتبہ مقام عطا فرمایا اور ہماری یہ سعادت مندی خوش نصیبی کہ ہمیں ان کے دامن سے وابستہ فرمایا. تو لہذا کہہ دو ہم سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں. اگر نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کیسے ہمارے لوگ بولو، اگر ہو تو بولو، پھر کوشش نہ کرو. اقرار ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو نعمت اللہ کسی کو دے اس کو اعلان کر دینا یہ شکر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے. لہٰذا ہم در حقیقت شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں سنی بھی بنایا اور ہمیں حنفی بھی بنایا. بہت سی باتیں لائق ذکر ہوتی ہیں ٹائم کے پیش نظر، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. می تشریح